अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदर नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 24 सूरा हामीम सजदा की आयत नंबर 37 तक 46 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने की शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन आयातिहिल लैलु वन नहारु वश्शम्सु वल कमर ला तस्जुदू लिश्शम्सी वला लिलकमरी वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलकहुन्न इन कुन्तुम इय्याहु ताबुदून। फ़इन इस्तकबरू फ़ल्लज़ीना इन्द रब्बिका युसब्बिहूना लहू बिल्लैलि वन्नहारी वहुम ला यसअमून। वमिन आयातिही अन्नका तरल अर्द खाशियतन फ़इज़ा अंज़लना अलैहल माअ इहतज़्ज़त वरबत इन्नल्लज़ी अहयाहा लमुहयिल मौता इन्नहु अला कुल्लि शैइन कदीर। इन्नल्लज़ीना युल्हिदूना फी आयातिना ला यख़फ़ौना अलैना अफ़मन युल्क़ा फ़िन्नारि ख़ैरुन अम्मन याती आमिनन यौमल क़ियामह। इअमलू मा शिअ्तुम इअमलू मा शिअ्तुम इन्नहु बिमा तअमलून बसीर। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिज़्ज़िक्रि लम्मा जाअहुम व इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़ ला यहतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फी तन्ज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। मा युक़ालु लका इल्ला मा क़द क़ील लिर्रुसुलि मिन क़ब्लिक इन्न रब्बका लज़ू मग़फ़िरतिन व ज़ू इक़ाबिन अलीम। वलौ जअल्नाहु क़ुरआनन अअजमिय्यन लक़ालू लौला
فصلت آیات أعجمي وربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم أمى أولئك ينادون من مكان بعيد وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند۔ سجدہ نہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو، اور اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا اگر تم اس کے بندے ہو۔ تو اگر یہ تکبر کریں تو وہ جو تمہارے رب کے پاس ہیں رات دن اس کی پاکی بولتے ہیں اور اکتاتے نہیں۔ اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تو زمین کو دیکھے بے قدر پڑی، پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تر و تازہ ہوئی اور بڑھ چلی۔ بے شک جس نے اسے جلایا ضرور مردے جلائے گا۔ بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ بے شک وہ جو ہماری آیتوں میں ٹیڑھے چلتے ہیں ہم سے چھپے نہیں۔ تو کیا ہوا جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ بھلا، یا جو قیامت میں امان سے آئے گا؟ جو جی میں آئے کرو، بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ بے شک جو ذکر سے منکر ہوئے جب وہ ان کے پاس آیا ان کی خرابی کا کچھ حال نہ پوچھ، اور بے شک وہ عزت والی کتاب ہے، باطل کو اس کی طرف راہ نہیں، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ اتارا ہوا ہے حکمت والے سب خوبیوں سراہے کا۔ تم سے نہ فرمایا جائے گا مگر وہی جو تم سے اگلے رسولوں کو فرمایا گیا کہ بے شک تمہارا رب بخشش والا ہے اور دردناک عذاب والا ہے۔ اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن کرتے تو ضرور کہتے کہ اس کی آیتیں کیوں نہ کھولی گئیں۔ کیا کتاب عجمی اور نبی عربی؟ تم فرماؤ وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ٹینٹ یعنی کہ روئی ہے، اور وہ ان پر اندھا پن ہے، گویا وہ دور جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر ایک بات تمہارے رب کی طرف سے گزر نہ چکی ہوتی تو جبھی ان کا فیصلہ ہو جاتا، اور بے شک وہ ضرور اس کی طرف سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ جو نیکی کرے وہ اپنے بھلے کو، اور جو برائی کرے اپنے برے کو، اور تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وزیر ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر اس کی شروع سے ایک آیت پہلے سے شروع کرتے ہیں۔ اس کی شر سے اور اپنی نیکیوں پر قائم رہ، شیطان کی راہ نہ اختیار کر، اللہ تعالیٰ تیری مدد فرمائے گا۔ جو اس کی قدرت و حکمت اور اس کی ربوبیت و وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں، کیونکہ وہ مخلوق ہیں اور حکم خالق سے مسخر ہیں، اور جو ایسا ہو مستحق عبادت نہیں ہو سکتا۔ وہی سجدہ اور عبادت کا مستحق ہے۔ صرف اللہ کو سجدہ کرنے سے ملائکہ وہ سوکھی کہ اس میں سبزے کا نام و نشان نہیں بارش نازل کی، اور تعویل آیات میں صحت و استقامت سے عدول و انحراف کرتے ہیں، ہم انہیں اس کی سزا دیں گے۔ یعنی کافر ملحد مومن صادق العقیدہ، بے شک وہی بہتر ہے۔
یعنی قرآن کریم سے، اور انہوں نے اس میں طعن کیے، بے عدیل و بے نظیر، جس کی ایک صورت کا مثل بنانے سے تمام خلق عاجز ہے، یعنی کسی طرح اور کسی جہت سے بھی باطل اس تک راہ نہیں پا سکتا، وہ تغیر و تبدیل و کمی و زیادتی سے محفوظ ہے، شیطان اس میں تصرف کی قدرت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے انبیاء کے لیے علیہم السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے لیے، انبیاء علیہم السلام کے دشمنوں اور تکذیب کرنے والوں کے لیے، جیسا کہ یہ کفار بطریق اعتراض کہتے ہیں کہ یہ قرآن عجمی زبان میں کیوں نہ اترا۔ اور زبان عربی میں بیان نہ کی گئیں کہ ہم سمجھ سکتے، یعنی کتاب نبی کی زبان کے خلاف کیوں اتری۔ حاصل یہ ہے کہ قرآن پاک عجمی زبان میں ہوتا تو یہ کافر اعتراض کرتے، عربی میں آیا تو معترض ہوئے۔ بات یہ ہے کہ خوئے بدر ابہانہ بسیار، ایسے اعتراض طالب حق کی شان کے لائق نہیں۔ قرآن شریف کے حق کی راہ بتاتا ہے، گمراہی سے بچاتا ہے، جہل و شک وغیرہ قلبی امراض سے شفا دیتا ہے، اور جسمانی امراض کے لیے بھی اس کا پڑھ کر دم کرنا دفع مرض کے لیے مؤثر ہے، کہ وہ قرآن پاک کے سننے کی نعمت سے محروم ہیں، کہ شکوک و شبہات کی ظلمتوں میں گرفتار ہیں، یعنی وہ اپنے عدم قبول سے اس حالت کو پہنچ گئے ہیں جیسا کہ کسی کو دور سے پکارا جائے تو وہ پکارنے والے کی بات نہ سنے نہ سمجھے، یعنی توریت مقدس بعضوں نے اس کو مانا اور بعضوں نے نہ مانا، بعضوں نے تصدیق کی اور بعضوں نے تکذیب، یعنی حساب و جزا کو روز قیامت تک مؤخر فرما دیا ہوتا، اور دنیا ہی میں انہیں اس کی سزا دے دی جاتی، یعنی کتاب الہی کی تکذیب کرنے والے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارے 24 پارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں، انشاءاللہ کل سے ہم 25واں پارہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ صدا رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے یہ آپ کے پاس ایک عظیم موقع ہے کہ آپ اس قرآن پاک کے اس چینل کو ضرور لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، خود بھی اس پروگرام کو دیکھیں، پوری ویڈیو دیکھا کریں، تلاوت، ترجمہ، تفسیر پوری دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور اس پروگرام کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔